حجاج بن یوسف نے بہت ظلم کیے. اس نے 1,20,000 انسانوں کو ناحق قتل کروایا ہے. اس کے ظلم کی ادنیٰ سی تصویر یہ ہے کہ اس بے ادب نے حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کرایا. حرم مکہ میں کشت خون کیا، خانہ کعبہ منجنیق سے گولہ باری کی جس کی وجہ سے بیت اللہ کے پردے جل گئے. اور پھر سب سے اخیر اس نے جس بزرگ کو شہید کیا وہ جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی. یہ ان شخصیات میں سے ایک ہے جنہوں نے ایک رکعت میں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تکمیل کی تھی. 4 شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں قرآن مجید کی تکمیل کی ہے. 2 صحابی ہیں اور 2 تابعی ہیں. ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک رکعت میں قرآن مجید کو ختم کیا تھا. اور دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 2 تابعی ہیں، ایک سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ ہیں. تو بعض رات نے حجاج کے ظلم کی وجہ یہ بیان کی، جب یہ پیدا ہوا تو دودھ پینا تو درکنار، اس نے ماں کے پستان کو منہ تک نہیں لگایا. گھر والے پریشان ہو گئے تو ان کے پاس ابلیس مردود نے حارث بن کلدہ طبیب حکیم عرب کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اس کو کالا بکرا ذبح کر کے اس کا خون چٹا دو اور چہرہ پہ مل دو. تو گھر والوں نے ایسا کیا. تب حجاج بن یوسف نے ماں کے پستان کو منہ لگایا. نفت العرب میں بھی یہ بات موجود ہے. تو حجاج بن یوسف کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ تابعی کو انتہائی بے دردی سے حجاج بن یوسف نے شہید کیا. تو اس کے بعد ایک خاص قسم کے جنون میں یہ بندہ مبتلا ہو گیا. سوتا تھا تو خواب میں بھی سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ نظر آتے اور اسے کہتے کس جرم میں تو نے مجھے قتل کیا ہے. اور آنکھ کھلتی تو اس وقت بھی حجاج کا بیان تھا کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ کو میں سامنے کھڑا ہوا پاتا ہوں. اسی زمانے میں حجاج کے پیٹ میں سرطانی پھوڑا نکلا جس کی جسامت روز بروز بڑھتی ہی جاتی تھی. اس جسم کی اس پھوڑے کی وجود کی کہتے ہیں کہ اسی اندرونی اور گھلونی گھاؤ کی وجہ سے ایک اور بیماری اس پہ مسلط ہو گئی جسے زمہریرہ کہتے ہیں. یعنی ایسی سخت سردی اس کو معلوم ہوتی کہ لگتی کہ انگیٹھی کو بدن کے قریب کرتے کرتے یہاں تک کہ بالکل انگیٹھی اس کے بدن کے قریب کر دی جاتی اور اس کی کھال جلنے لگتی، لیکن اس کی سردی ختم نہیں ہوتی تھی. طبیبوں نے جب یہ تجویز کیا کہ اس کے پیٹ میں پھوڑا ہے تو جانچنے کے لیے روٹی کے ٹکڑے کو دھاگے میں باندھ کر حجاج کو نگلوا دیا. جب اندر چلا گیا تو جھٹکا دیکھ کر ٹکڑا بار کھینچا تو وہ کیڑوں سے بھرا ہوا تھا. آخر مرض ناقابل علاج قرار پایا. خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کو اس نے بلایا اور رونے لگا اور گڑ گڑا کر التجا کرنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجئے. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حجاج دیکھ، میں تجھے ہمیشہ نصیحت کرتا تھا کہ اللہ والوں پہ ظلم کرنے سے دور رہنا. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ تو نے جو کچھ کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو حجاج نے کہا اب صحت کی دعا نہ کیجیے تاکہ میری مشکل آسان ہو. حجاج مر گیا. خواب میں مرنے کے بعد کسی نے دیکھا، کہنے لگا سعید بن جبیر کے قتل کے بدلے میں، ان کی شہادت کے بدلے میں مجھے مسلسل قتل کیا جا رہا ہے. قتل ہوتا ہوں، پھر جلایا جاتا ہوں، پھر قتل ہوتا ہوں، پھر جلایا جاتا ہوں. اسی حالت میں میرے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے اور اسی حالت میں میری قبر کی زندگی مجھے محسوس ہوتے ہے. تاریخ ابن عساکر کے امام یافعی یمنی رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے.